أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم صاحب نے سورہ کہف کے بارے میں 2 ہفتے پہلے میں جو سوال کیا، سورہ کہف 2-3 حیثیتوں سے نمایاں ہے دوسری صورتوں میں. جس طرح ہر صورت کی اپنی ایک فضیلت ہے، اسی طرح سورہ کہف بھی یوں نمایاں ہے کہ رب تعالیٰ نے اس میں کچھ اس انداز میں ہمیں، مجھے اور آپ کو سبق دیے جو بہت واضح ہیں. عام طور پر تو رب تعالیٰ نے جو سبق آموز میسیجز ہمیں دیے وہ انڈائریکٹ میتھڈ وہاں یوز کیا ہے، اس لیے کہ ہیومن نیچر میں ہے کہ ڈائریکٹ نصیحت سے دور بھاگتا ہے، اور اگر اسی نصیحت کو سے کہانیوں میں بیان کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کا نتیجہ بیان نہ کیا جائے تو انسانی ذہن از خود اس سے سبق حاصل کر جاتا ہے. تو رب تعالیٰ جو خالق ہے ہمارا، اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے تو ہماری تمام خوبیوں اور خامیوں سے اس سے بڑھ کر کوئی واقف نہیں. تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہی میتھڈ یوز کیا جس کو ہم بڑی آسانی سے قبول کر لیتے. سورہ کہف بالاتفاق سورہ یہ المکی سورہ ہے، مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا، جبکہ سورہ رحمان کے بارے میں علماء میں اتفاق نہیں ہو سکا. کچھ کا خیال تھا کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور ایک بڑی تعداد علماء کی ایسی ہے جو اس چیز پر اصرار کرتی ہے کہ وہ مدینے میں نازل ہوئی. لیکن سورہ کہف کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کے نزول کا ٹائم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 8 اور 10 سال کے درمیانی عرصے میں ہے. اس میں 110 صورتیں ہیں اور 6360 قریب اس میں رب تعالیٰ نے حروف استعمال کیے. اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہے. الحمدللہ سے ابتدا ہوئی. کسی بھی چیز کی جس کی ستائش کی جائے یا جس کی تعریف کی جائے عربی میں اسے حمد کہتے ہیں. تو یہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا سے اس سورت ابتدا ہوئی. اس میں قرآن پاک کی فضیلت رب تعالیٰ نے بیان کی کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو کسی بھی فلاح سے، کسی بھی خامی سے مبرہ ہے. کتاب الہی میں کوئی خامی نہیں، اور نہ صرف یہ کہ قرآن پاک خود خامیوں سے پاک ہے، بلکہ یہ ایسی کتاب ہے جو انسانوں کی خامیوں کو دور کر دیتی ہے. یہ رب تعالیٰ نے قرآن کی فضیلت اس میں بیان کی. جو میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ کہف کے اپنے کچھ اعزاز ہیں. اس میں ایک اعزاز یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں رب تعالیٰ
یہ تو کئی جگہوں پر کہا کہ اس کتاب میں کوئی خامی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی غلطی نہیں، لیکن اس طرح سے بیان میرے علم کی حد تک شاید پہلی یہ سورہ ہے جس میں بیان ہوا تھا کہ نہ صرف یہ کہ قرآن پاک خود غلطیوں سے پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے، بلکہ یہ بنی نوع انسان کی خامیوں کو بھی دور کرتا ہے۔ اسی سورہ کی آیات 32 سے لے کے 44 تک ایسے انسان کا ذکر کیا اللہ نے جو اپنی دولت پر اور اپنے وسائل پر نازاں تھا، اور وہ ایک ایسا شخص جو دنیاوی وسائل میں اتنا زیادہ فارچونیٹ نہیں تھا، اس کے سامنے اپنی دولت کو بیان کرتا نہیں تھا۔ آپ لوگ سب جو روحانیت سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں، روحانیت میں ایک چیز سے ہر فقیر بڑی شدت سے پرہیز کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی پر اپنی برتری نہ جتائے، اور خاص طور پر ایسا شخص جو وسائل میں زیادہ فارچونیٹ نہیں ہے، اس کے سامنے وہ قطعی طور پر بیان نہیں کرتا اپنے وسائل کے بارے میں، انڈائریکٹ ذکر بھی نہیں کرتا کہ یہ کم ظرفی ہے، چھوٹا پن ہے، وہ کبھی ذکر نہیں کرے گا۔ جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں غلط فہمی ہے کہ روحانیت دنیا سے کوئی علیحدہ چیز، شریعت سے کوئی علیحدہ چیز، بالکل نہیں، بلکہ فقیر سے زیادہ دنیا دار آپ کو دوسرا آدمی کوئی نہیں ملے گا۔ وہ دنیا میں رہتا ہے فقیر، دنیا داروں سے زیادہ دنیا دار بن کے، اور جب وہ خلوت میں ہوتا ہے تو دینداروں سے زیادہ دیندار ہوتا ہے۔ اس کی عبادات، اس کا ذکر الہی، وہ خلوت کی چیز، تنہائی، وہ اپنے رب کو پکارے گا اس وقت کو، تنہا ہوگا، تاکہ کہیں اس میں ریاکاری شامل نہ ہو جائے۔ ہم لوگ جب کسی سے ملنے جاتے ہیں اس کے گھر پہ، مجھے سے انسان کا ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر پہنچتے ہی جس سے ملنے گیا تو میں فوراً کہوں گا کہ آپ کے یہاں جانماز ہوگا، میں ذرا 2 سجدے دے۔ اب یہ پہلی بات کہ صاحب خانہ سے یہ پوچھنا کہ آپ کے یہاں جانماز ہوگا، یہ ویسی اس کی میں توہین کر رہا ہوتا ہوں کہ وہ بھی تو مسلمان ہے، جانماز کیوں نہیں اس کی یہاں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں سوائے مغرب کے باقی سب نمازوں میں اتنا وقفہ ہے کہ میں جہاں ملنے گیا ہوں، صاحب سے ملنے کے بعد اس کے گھر سے باہر جا کر کسی بھی راستے میں آنے والی مسجد میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ لوں، بجائے اس کے کہ میں صاحب خانہ کے سامنے نماز پڑھوں۔ یہ زیادہ بہتر نہیں کہ ہم لوگ جہاں گئے ہیں ان سے مل کر باہر نکل کر کہیں نماز ادا کر لی جائے تاکہ وہ ریاکاری میں نہ آنے پائے۔ فقیر اس بات پر بڑا محتاط رہتا ہے۔
اس سورہ میں یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے، تو میں اس کی ایک چھوٹی پہلے بیک گراؤنڈ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ کہف اس میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اس کی بیک گراؤنڈ اصل میں کیا ہے؟ سورہ کہف اس کا نام اس لیے پڑا کہ سات عیسائی حضرات تھے. 248 ہجری میں ایک حکمران گزرا ڈیسس روم میں. اس کا مشن یہ تھا کہ میں عیسائیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں، اپنی سلطنت میں عیسائیت کا خاتمہ کر دوں. تو اس نے چن چن کر عیسائیوں کو اپنی حکومت میں جتنے تھے مارنا شروع کر دیا، یا ان کو آپشن یہ دیتا تھا کہ تم عیسائیت کو چھوڑ دو. یہ 7 نوجوان ایسے تھے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانا چاہیے اور ہم ڈیسس کے دسترس سے باہر چل جائیں. تو یہ شہر چھوڑ کے بھاگ گئے اور پہاڑ کی ایک غار میں جا کے پناہ لے لی. جب یہ شہر چھوڑ کے بھاگ رہے تھے تو ایک کتا ان کے پیچھے چل پڑا. تو جب انہوں نے غار میں پناہ لی، پوری انہوں نے کوشش کر ڈالی کہ اس کتے کو وہاں سے بھگا دیں، لیکن وہ کتے نے ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ اس غار کے منہ پر وہ بیٹھ گیا. تو رب تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان سب کو ہائبرنیشن میں بھیج دیا. اور تقریباً 437 عیسوی میں یہ اس نیند سے بیدار ہوئے. باقی قصہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ کہف پڑا. اسی سورہ میں رب تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں 2 رائے رہی ہیں علماء کی. کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ ولی اللہ ہیں، لیکن زیادہ تر اس بات پر متفق ہیں کہ یہ نبی تھے. ان کو رب تعالیٰ نے تکوین کا حصہ بنایا ہے. ان کی ذات خضر، اصل میں ان کا نام 2 طرح سے لیا جاتا ہے. فتح کے نام سے، فتح عربی میں نوجوان کو کہتے ہیں، اور ایسے ملازم کو بھی کہتے ہیں جو خدمت پر مامور ہو، تاکہ اس کا دل نہ دکھے جب اسے ملازم کہا جائے. کیونکہ یہ بنی نوع انسان کی خدمت میں مامور ہیں، اس لیے فتح کے نام سے بھی انہیں کہا جاتا ہے. ان کا نام پورا میرے ذہن سے نکلا ہے، بن مان آتا ہے بعد میں.
لیکن خضر انہیں اس لیے کہا گیا، ان کی ایک کرامت یہ تھی کہ جس جگہ جا کے یہ بیٹھ جاتے تھے وہاں سبزہ اگاتا تھا، اس وجہ سے ان کو خضر کا لقب دیا گیا۔ تو ایک زمانے میں بے تحاشا بحث اس پر چلی کہ یہ زندہ ہیں یا دنیا سے جا چکے۔ جناب حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تک جب یہ سوال پہنچا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا انتقال کر چکے، حضرت مجدد الافسانی بہت اعلیٰ پائے کے صاحب کشف تھے، اور ان کے پاس بھی کشف اختیاری تھا کہ جب چاہیں وہ حالت کشف میں چلے جائیں۔ حضرت مجدد الافسانی نے حالت کشف میں جا کے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور انہی سے یہ سوال پوچھا کہ آپ زندہ ہیں یا دنیا سے جا چکے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی زبان سے یہ جواب دیا کہ ہم دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن رب تعالی نے اپنی قدرت سے کچھ ہماری ڈیوٹیز ایسی لگائی ہیں کہ ہماری روحیں مجسم ہو جاتی۔ تو میں اور الیاس، حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس، ہم حکم الہی کے تحت ہماری روحیں مجسم ہو جاتی ہیں، اور ہماری ڈیوٹی اصل میں روحانیت کے جو لوگ ہیں اور ان میں جو ٹاپ موسٹ انسان ہیں جسے غوث بھی کہا جاتا ہے، قطب الاقطاب کہا جاتا ہے، قطب مدار کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم اسے ہیلپ کرتے ہیں اس کی ڈیوٹیز کو کیری آؤٹ کرنے میں۔ ان کے نبی ہونے کی ایک دلیل اور میں عرض کر سکتا ہوں اپنی پاس سے۔ اگر یہ ولی اللہ ہوتے تو ان کے علم کی بنیاد الہام پر ہوتی۔ اور یاد رکھیے کہ ولی اللہ کا جو الہام ہے اس کے ذریعے جو اسے انفارمیشن آتی ہے، اس میں چونکہ اس کا اپنا ذہن اور اس کا اپنا قلب انوالو ہے، انسانی جسم اور انسانی قلب اور انسانی دماغ انوالو ہو جاتا ہے، تو اس میں غلطی کا امکان رہتا ہے۔ وہ غلطی سے پاک کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں انسان کا اپنا اندازہ شامل ہے۔ لیکن نبی کو جو علم ملتا ہے وہ وحی سے ملتا ہے، اور وحی میں غلطی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ان کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نبی تھے، ولی اللہ نہیں۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، صاحب کتاب تھے۔ ان کا مقابلہ وہ نبی نہیں کر پائے گا جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب نہیں ہے۔ صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی کو فضیلت حاصل ہے ایسے نبی پر جو صاحب شریعت نہیں، کیونکہ وہ رسول جو کتاب لے کر آیا ہے، اور وہ نبی جو کتاب لے کر نہیں آئے، وہ نبی کنفرم کرتے ہیں صاحب رسول کی کتاب،
صاحب کتاب رسول کی لائی ہوئی کتاب کو، تو اس لیے فضیلت اسی کو ہے جو صاحب کتاب رسول ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم حضرت خضر علیہ السلام کے علم سے کمتر ہوتا، لیکن ہوا یہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایسے الفاظ ادا ہو گئے تھے جس میں انہوں نے علم کو اپنی طرف منسوب کر لیا تھا کہ میرا علم یہ کہتا ہے۔ تو اس پر رب تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی، اور تنبیہ کرنے کا انداز رب تعالیٰ کا یہ تھا کہ اپنے صاحب کتاب رسول سے یہ کہا کہ فلاں جگہ پر ایک ایسا شخص ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ اس کی یہ بنی تھی ساری۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے تجسس سے یہ پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے تاکہ میں اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، تو رب تعالیٰ نے ان کو اطلاع یہ دی تھی کہ ایک ٹوکری میں تم مچھلی رکھ لو اور سفر پر چلے جاؤ، جس مقام پر وہ مچھلی ٹوکرے سے غائب ہو جائے وہ صاحب علم تمہیں وہیں ملے گا۔ حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور حضرت یوشع علیہ السلام کا مزار استنبول میں ہے، استنبول سے رادر کوئی 18 کلومیٹر باہر، جہاں ترکی کی کینٹونمنٹ ہے استنبول کے باہر، اس کینٹونمنٹ کے پار ان کا مزار ہے۔ ان کا نام آج بھی لوگ زندہ رکھے ہوئے ہیں تو وہاں جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ بہت محبت کے آدمی ہیں، کمال کے، اتنا محبت کرنے والے ہیں۔ تو یہ ساتھ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا نام ہے یوشع بن نافع، پورا نام۔ تو ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھے تو وہاں ٹوکرے سے مچھلی غائب ہو گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے نوٹس نہیں کیا اس بات کو، تو وہاں سے جب آگے چلے بھوک نے ستایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کھانے کے لیے مجھے کچھ دیں۔ پتہ اس وقت نہیں چلا حضرت یوشع علیہ السلام کو کہ مچھلی غائب ہو گئی۔ بہت اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابھی کوتاہی ہو گئی مجھ سے، جہاں ہم پہلے سستائے تھے ایک چٹان کی اوٹ میں مچھلی وہاں غائب ہو گئی تھی جس کی اطلاع میں آپ کو دے نہیں پایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری منزل تو وہی، ہمیں وہیں جانا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس چلے آئے۔ معلوم نہیں، میں آپ کو غیر ضروری تفصیلات دیے جا رہا ہوں۔ سوال تو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہونے والے قصے کا تھا، اس کا پوچھا تھا انہوں نے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا وہ سب آپ کو یاد ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس کی مصلحت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول ہونے کے ناطے ایسی چیزوں سے گزرنے کی ضرورت کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنے رسول کو ایسے چیزوں میں ڈالتا ہے تو اس کا مقصد اپنے رسول کی تربیت نہیں ہوتا
بلکہ اس رسول کی امت کی تربیت ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے سے جو گزارا تو اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینا چاہتا تھا اللہ. رسول کی تربیت تو وہ خود کرتا ہے، رسول کو علم تو وہ خود دیتا ہے. اس سے مراد یہ تھی کہ اس رسول کی امت کے لیے سبق چھوڑ دیا جائے. اور چونکہ یہ قصہ کیری فارورڈ ہوا، قرآن پاک میں بھی بیان ہوا، تو ہماری اپنی تعلیم کے لیے بھی ہے. اس سارے قصے کے پیچھے ایک سبق ہے کہ ہم رب تعالی کی کسی کام پر اعتراض نہ کریں، انگلی نہیں اٹھائیں، اور اس کو ایز اٹ از خاموشی سے تسلیم کر لیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ من جانب اللہ ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. ایک بار یہاں میں نے ایک قصہ بیان کیا تھا. میں اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا. شاید اپنے شیخ کے پاس جاتے ہوئے مجھے 2-3 سال ہی ہوئے تھے، کیونکہ میرے شیخ کا کمرہ 5.5 فٹ بائی 3.5 فٹ کا تھا، اور اس میں کوئی روشن دان اور کھڑکی وغیرہ تو تھی نہیں. اس میں حبس ہو جاتا. میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے شیخ سے کہا کہ حضور آج گرمی بہت. تو بڑی شدت کی ڈانٹ پڑی تھی اس بات. تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اپنے آقا پر انگلی اٹھاؤ؟ رب تعالی مالک ہے اس کائنات کا، اس کا دل چاہے تو گرمی زیادہ برسائے یا اس کے دل چاہے تو سردی زیادہ برسائے. تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم انگلی اٹھاؤ اپنے آقا پر؟ یہ اس کی مرضی ہے. تمہیں تو بس اسے تسلیم کرنا ہے بڑی خاموشی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. یہی ایک سبق ہے اس میں. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہونے والے تمام واقعے. ہمارے یہاں ایک عام چلن یہ ہے کہ میں زبان سے ہر وقت ایک چیز کہتا رہتا ہوں کہ میرا رب مالک کل ہے. میرا رب ازل سے ابد تک کی چیزوں سے واقف. میرا رب جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا کیا برا. لیکن میرے تمام تر اعمال، میرے عملی کردار یہ ہوتا ہے کہ میں رب تعالیٰ کو یہ سب کہہ کے کہ یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو ہر وہ کام کرتا ہے جو میرے بہترین مفاد میں ہے، تو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میرے لیے کیا اچھا کیا برا. تو اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہتا ہے تو کرتا ہے، تجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا کسی چیز پر. اور آخر پر اس کو چپکے سے میں یہ کہتا ہوں میری ترقی کر دے، میری ٹرانسفر لاہور کر دے، وہی اچھی ہے. یہ واقعہ اس بات ہی کو نیگیٹ کرتا ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی طرف سے
آنے والی ہر چیز کو خوش دلی سے قبول کر لیں. کوشش جاری رکھیں، لیکن اس کوشش کا جو نتیجہ بھی رب تعالیٰ سے ملے اس کو ہم ہنسی خوشی قبول کریں. اصل میں اس واقعے کا سبق اللہ یہ دے رہا ہے، اور اگر ہم اعتراضات کرتے رہے تو پھر وہی سلوک ہوگا جو خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر ڈالا. جن صاحب نے بھی وہ سوال کیا تھا، میں اس سے معافی چاہتا ہوں، اس میں جواب دینے میں دیر ہو گئی. یہ سوال کسی صاحب نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں فرق ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں جبار اور قہار بھی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام یہ نہیں ہے. میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میں چونکہ اس میں مجھے شرم نہیں کوئی بھی اور کوئی بے عزتی محسوس کرتا ہوں. میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ صاحب میں کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں، تو جب ایسے سوال سامنے آتے ہیں تو انہیں میں سمجھ نہیں پاتا. اگر تھوڑا سا اپنے سوال کو آپ ایلیبوریٹ کریں تو اس کا جواب شاید میں پراپر دے پاؤں. کیونکہ اب یہ میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ سوال جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں فرق ہے، اب اس سے کیا مراد ہے یہ میں نہیں سمجھ پا رہا. میں تو ایک بات یہ عرض کر سکتا ہوں کہ یہ جو رب تعالیٰ کے دو نام آپ نے کوٹ کیے ہیں، جبار اور قہار، کبھی رب تعالیٰ کے قریب جا کے دیکھیے، رب تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیے اور اسے قریب جا کے دیکھیے. صورتحال اس سے یکسر مختلف ہے جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہے رب تعالیٰ کے بارے میں. رب تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں، اور رب تعالیٰ سے زیادہ مہربان کسی کو میں نے نہیں پایا. اس کے درگزر اور افق کی صفت کا اندازہ صرف آپ ایک بات سے لگا لیجئے کہ اگر وہ مجھ جیسے گناہگار، سرکش اور فاسق و فاجر انسان کو ہر مرتبہ اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو اس سے زیادہ اور مہربان کیا ہوگا. کیونکہ جب انسان رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اب تو کبھی خیال نہیں آیا، لیکن شروع میں آتا تھا کہ میں رب کی طرف رجوع کر رہا ہوں اور میرے کرتوت کیا ہیں. لیکن جب یہ پایا میں نے کہ رب تعالیٰ تو ایسا مہربان ہے کہ وہ اشارتاً بھی مجھے جتاتا نہیں یہ بات کہ تم کتنے سیاہکار ہو. کبھی اپنی سیاہکاریاں دیکھی، وہ سینے سے لگا لیتا ہے. رب کو میں نے ذاتی طور پر بے حد و حساب مہربان اور معاف کرنے والا پایا ہے. تو قہار اور جبار کا تو کہیں میں نے ایک ہلکا سا شائبہ نہیں دیکھا اس میں. مہربان ہی مہربان ہیں. ہزارہ گناہ کر کے، ہزارہ خطائیں کر کے میں ایک بار اس سے کہتا ہوں کہ یا اللہ معاف فرما دے، غلطی ہو گئی، وہاں معافی ہی معافی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں رحمت للعالمین. تو حضور میں اس تجربے کے پیش نظر
क्या अर्ज करूंगा कि क्या फर्क है दोनों में। एक खालिक है, दूसरा बावजूद अपने तमाम तर आला तरीन मकाम के मखलूक है। लेकिन सिफात दोनों में डिग्री के फर्क के साथ, रब तो रब है, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। लेकिन उफ और दरगुजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी कमाल दर्जे का है, गरचे रब जैसा नहीं लेकिन कमाल दर्जे का है। मोहब्बत और मेहरबानी वहां भी बेपाया है, समुंदर है, और मोहब्बत और मेहरबानी में रब सबसे बड़ा है। हाँ, अलबत्ता एक फर्क जरूर है कि रब तक पहुंचने का रास्ता आसान वही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज को पकड़कर बैठ जाए बंदा। उस दहलीज पर बैठा हुआ आदमी रब ताला तक पहुंचा दिया जाएगा, और रब तक बराह रास्त जाना बड़ा दुश्वार है, वो मुमकिन नहीं होता। तो कुछ जो बहुत ज्यादा नालायक हैं मेरी तरह के लोग, अभी तक अपने से ज्यादा नालायक नजर नहीं आया, तो वो तो ये कर लेते हैं कि हजरत अली करमल्लाहु वजहू की दहलीज पकड़कर बैठ जाते, और हजरत अली करमल्लाहु वजहू मेहरबानी फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज पे पहुंचा देते, और उस दहलीज पर इंसान पहुंचा तो रब तक पहुंचा दिया जाएगा। मैं तो इन दोनों हस्तियों के, रब ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब के बारे में सिर्फ इतनी ही बात अर्ज कर सकता हूं। ये दूसरा सवाल इन्हीं साहब ने किया हुआ है कि अल्लाह ताला को हम तन्हाई में किस किस तरह पुकार सकते हैं। अब ये जाती तजर्बे की बात है, इस पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई फार्मूला कहीं फिट आता है। मैं एक आम आदमी की हैसियत से बात कर रहा हूं, आलिम तो हूं नहीं, वो तो रब है। इंसान के और रब के दरमियान जो फर्क है वो देखिए कि वो आका है, वो हमारा मालिक है, हम उसके अदना तरीन बंदे हैं, गुलाम हैं। तो अदना तरीन गुलाम अपने आका को किस तरह बुला सकता है? बहुत इज्जत और एहतराम के साथ। लेकिन जब गुलाम के दिल में ये ख्याल जोर पकड़ जाए कि यही मेरा मालिक है, यही मेरी जरूरियात का जिम्मेदार है, यही मुझे मेरी हिफाजत का जिम्मेदार है, यही मुझे पालने का जिम्मेदार है, जब गुलाम के दिल में एक हल्का सा ये ख्याल पैदा हो जाए कि मैं जिस आका का बंदा हूं, जिस आका का गुलाम हूं, वो कितना बड़ा है और कितना मेहरबान है, किस तरह मेरा ख्याल रखता है, तो उसके साथ उसका इश्क का ताल्लुक, मोहब्बत का ताल्लुक जुड़ने लगता है। और इश्क और मोहब्बत में कोई अलकाबात नहीं होते, इश्क और मोहब्बत में कोई तकल्लुफात नहीं होते। वहां वो अपने रब को हर अंदाज में पुकारने लगता है, लेकिन जिस लफ्ज से भी पुकारे उस लफ्ज के पीछे बेपनाह मोहब्बत और उसका एहतराम छुपा होता है। आपने बहुत से वालिदैन देखे होंगे जो प्यार में अपने बच्चे को ओए खबीस कह के बुलाते हैं। आम हालात में अगर ये किसी के लिए लफ्ज इस्तेमाल हो तो वहां लड़ाई हो जाएगी, लेकिन जब वो प्यार से यही लफ्ज लेते हैं तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है या दोस्त खुश हो जाएगा।
تو لفظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اس جذبے کے ساتھ. اس کے معنی تبدیل کر دے گی اس کے پیچھے چھپی ہوئی محبت اور عشق. تو رب کو اگر کوئی، جیسے ایک قصہ میں نے سنایا تھا کہ خانہ کعبہ کے ایک ستون کے ساتھ لپٹا ہوا ایک آدمی رب تعالیٰ سے کہہ رہا تھا پنجابی میں کہ اوے ربا، بتائیے رب کو اوے کہہ کے پکار رہا ہے تو اوے ربا، او میں نہیں پتا تیرے گھر دا کی دستور ہے. میں ایک چھوٹی جہا پنڈ دا چودھری، مینو پتا میرے گھر کوئی میرا دشمن تر کے آ جائے تو میں معاف کر دینا. میں تیرے گھر آیا، تو میرے نہ کی سلوک کرنا میں نہیں پتا. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جذبہ اس کو کہاں سے کہاں لے گیا کہ رب کے ساتھ جو عشق اور محبت ہے. تو عشق اور محبت میں تو تکلفات ہے نہیں، وہاں القابات نہیں ہے. وہاں جس نام سے بھی پکارے اس کے پیچھے محبت جھلکتی ہے. تو رب کو جس نام سے چاہے پکار لیجئے، لیکن اس پکار کے پیچھے انسان کے عشق اور محبت جھلکنی چاہیے، اس کا مان جھلکنا چاہیے کہ وہ میرا مالک ہے. اور جب تک یہ مان ہے، رب ہر پکار کا جواب دیتا ہے. کسی صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے. آپ نے کہا تھا کہ ہم اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کر دیں کہ یا اللہ ہمیں تمام مشکلات سے اپنی پناہ میں لے لے. رب تعالیٰ کس طرح ہمیں اپنی پناہ میں لے گا؟ اب اس کی موڈس اپرینڈی کیا ہوگی وہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر کہیں کوئی موب وائلنٹ ہو جاتا ہے تو انسان دوڑ کے قریبی پولیس اسٹیشن میں پناہ لے لیتا ہے اور پولیس والوں سے کہتا ہے کہ وہ موب وائلنٹ ہو گیا تو مجھے ان سے بچائیے. اس کے بعد آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ پولیس آپ کی حفاظت کر لے گی. تو رب تعالیٰ جو مالک کل ہے، جس کے قبضہ قدرت میں یہ کائنات ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے اور حل المشکلات بھی ہے اور کشائش حاجات بھی ہے، جب ہم اس سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جس کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ کوئی مقام، میں تیرے سامنے بے بس اور بے کس محض ہوں، تو مہربانی فرما اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے. تو میں ایسی ہستی کی پناہ میں چلا گیا جو قادر ہے کہ مجھ پر سے تمام مشکلات کو دور کر دے، جس کے اختیارات بے پناہ ہیں، لامحدود ہیں اس کے اختیارات، جس کی قدرت لامحدود ہے. تو اگر وہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے گا تو اسے تو صرف ایک ہلکا سا اشارہ کرنا ہے کہ اس سے مشکلات دور کر دی جائیں اور وہ مشکلات دور ہو جائیں. یہ معاملہ صرف ایمان کا ہے اور کچھ نہیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا اور پوری دیانتداری کے ساتھ، کہ پھر کبھی سوچا نہیں کہ میرے معاملات کیا ہیں، میری اولاد کے معاملات کیا ہیں، میری جائیداد کے معاملات کیا ہیں، میرے روزگار کے معاملات کیا ہیں.
اس ایمان کے ساتھ اپنے رب کے سپرد کر دیا کہ یا اللہ، آج سے میں نے اپنا آپ، اپنی اولاد، اپنا مال، یہ سب تیرے سپرد کر دیا، اس یقین کے ساتھ کہ تو ان کے فیصلے میرے بہترین مفاد میں کرے گا، اور پھر اس پر قائم رہا دیانتداری کے ساتھ کہ جہاں کوئی مشکل آئی تو مسکرا کے منہ دوسری طرف کر لیا کہ میرا کوئی کام نہیں کہ میں اس مشکل کے بارے میں فکر کروں، کیونکہ میں نے اپنے معاملات تو اپنے رب کے ذمہ دے دیے، تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے واقعتاً ان معاملات کو بہترین طریقے پر حل کر دیتا ہے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک درس میں ذکر اور تسبیح کی بجائے اللہ کے احکام کی طرف توجہ ڈالنے کو کہا۔ دوسری طرف جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی کہ وہ ذکر کرتے تھے، تو براہ کرم وضاحت فرما دیں کہ کیا تسبیحات اللہ کو پانے کا ذریعہ نہیں ہے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی پلاٹ پر بہت خوبصورت عمارت تعمیر کریں کہ جو وہاں سے گزرے وہ سبحان اللہ کہہ کر گزرے کہ اس قدر خوبصورت عمارت تعمیر ہوئی ہے، تو میں اگر تیسری چوتھی منزل کی تعمیر پہلے شروع کر دوں تو وہ عمارت کبھی تعمیر نہیں ہو پائے گی۔ جو سامان بھی میں ہوا میں ٹکانے کی کوشش کروں گا وہ دھڑام سے نیچے گرتا رہے گا، عمر بھر کوشش کے باوجود میں ایک دیوار نہیں چن سکتا۔ اگر مجھے ایک خوبصورت عمارت تعمیر کرنا ہے تو سب سے پہلے مجھے بنیادیں بنانا پڑیں گی۔ جو رب تعالیٰ کے احکامات ہیں، اگر ہم اس کی تعمیل کیے بغیر نفلی عبادات میں جائیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، لیکن اگر ہم نے اس کے احکامات کی تعمیل کر لی پہلے، جس جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے ہم باز رہے، اور جس جس چیز کو اس نے کرنے کی تاکید کی ہے وہ تمام ہم نے کر لیا، اور اس کے بعد جب ہم وظائف و تسبیحات کی طرف جاتے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے بہت نفع کا سودا ہے کہ ہمیں رب تک لے جاتا ہے۔ پرابلم یہ ہو رہی ہے، آپ کا تو نہیں پتا، آپ نیک لوگ ہیں، لیکن مجھے اپنا معلوم کہ میں ہر قدم پر دوسروں کا حق مارتا رہتا ہوں۔ کسی ڈپارٹمنٹ میں اگر میرا کوئی کام ہے تو میں اپنی باری سے پہلے اپنے کام کروانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے لیے رشوت عام دے دیتا ہوں، جہاں ضرورت نہیں بھی ہے وہاں بھی میں جھوٹ بول دیتا ہوں۔ مجھے بہت مزہ آتا ہے میں جب لوگوں کے بارے میں سنائی باتیں آگے بیان کرتا ہوں لوگوں کے پاس، اور سب سے زیادہ لطف مجھے اس وقت آتا ہے جب میں لوگوں پر بہتان لگاتا ہوں، لوگوں پر الزام لگاتا ہوں بغیر یہ جانے کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ، وہ بات میں زبان سے نکالتا ہوں۔ مجھے بہت ہی خوش کر جاتی ہے یہ بات جب میں لوگوں کی پگڑی اٹھالتا ہوں۔ یہ صبح سے شام تک
مجھ سے ہوتے رہتے ہیں، یہ کام میں کرتا رہتا ہوں اور اس سے حظ اٹھاتا ہوں. اور رات کو اگر میں بیٹھ کے تسبیحاں پڑھوں گا کیا حاصل ہوگا. اس لیے پہلے بنیادوں پر ہم توجہ دے لیں. بنیادیں ٹھیک کر لینے کے بعد اس پر جو عمارت اٹھے گی وہ مضبوط اور دیرپا بھی ہوگی اور خوبصورت بھی ہوگی. بنیادی احکامات رب تعالیٰ کی ہم پہلے ان کی تعمیل کر لیں پوری طرح، اس کے بعد پھر تسبیحات پر زور دیں تو بات ہے. کچھ سوالات رہ گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے آپ سے اور ذکر کرتا ہوں. السلام علیکم.